بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے نیب آرڈیننس جو 2019 میں پروموگیٹ کیا گیا تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ اس کی مدت میعاد آج ختم ہو چکی ہے۔ 28 دسمبر 2019 کو یہ جاری کیا گیا تھا آرڈیننس، اور آج یہ اپنے 120 دن پورے کر چکا ہے۔ کل ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی نے ٹویٹ بھی کیا ہے، جس کے مطابق اب جو ایک نیا آرڈیننس لانے کی تیاری کر رہی ہے گورنمنٹ اور حکومت پاکستان، اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اس حوالے میں ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں فروغ نسیم اور اس کے علاوہ اسد عمر اور عمران خان کے جو نیولی اپوائنٹڈ ایڈوائزر ہیں بابر اعوان، اور اس کے علاوہ شہزاد اکبر، ان 4-5 لوگوں نے اس میٹنگ کو اٹینڈ کیا ہے، اور اس میں ایک چیز کو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ ایک نیا قانون لایا جائے گا، ایک نیا آرڈیننس جاری کیا جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر کبھی بھی کوئی آرڈیننس جب جاری کیا جاتا ہے تو اس کی جو مدت ہے وہ 120 دن ہوتی ہے، اور اس کو مزید 120 دن کے لیے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہے، جس کا بہت زیادہ وویلا مچایا جاتا ہے اور جس کا بہت زیادہ نام لیا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اور نون لیگ کی طرف سے، 18ویں ترمیم نے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا پورا جو کانسٹیٹیوشن کا ایک خوبصورتی تھی اس کو ختم کر دیا ہے۔ اور 18ویں ترمیم نے جو کانسٹیٹیوشن بھٹو نے اور بڑے لا میکرز نے بنایا تھا، وہ کانسٹیٹیوشن زرداری کانسٹیٹیوشن بنا دیا ان ظالموں نے 18ویں ترمیم کر کے۔ 18ویں ترمیم میں چھوٹی بڑی ترمیمیں کر کے 194 ترامیم کی گئی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں، صرف ایک ترمیم کے اندر۔ انشاءاللہ کسی دن ہم 18ویں ترمیم کے اوپر بات کریں گے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی میجر ترامیم کی گئیں 18ویں ترمیم کے اندر۔ اور انہوں نے دو پارٹیوں کو، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو، صرف اور صرف سیکیور کرنے کے لیے یہ 18ویں ترمیم لائے، اور ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ کل اگر کوئی شخص حکومت بنائے گا اور وہ حکومت میں پارلیمنٹ کو اگر وہ پارلیمنٹ ان کی بات نہیں مانے گی اور وہ کوئی آرڈیننس لے کے آ جائے تو وہ آرڈیننس 120 دن کے لیے آئے گا۔ اس کے بعد اگر اس کو ایکسٹینڈ کروانا ہوگا تو اس کو ایکسٹینڈ کروانے کے لیے دوبارہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے اختیار دیا تھا صدر کو کہ وہ 120 دن کے لیے اس کو مزید ایکسٹینڈ کر سکتا ہے، وہ اختیار لے لیا گیا 18ویں ترمیم میں، اور یہ امینڈ کر دیا گیا کہ اگر دوبارہ اس کو ایکسٹینڈ کروانا ہوگا تو پارلیمنٹ کے اندر اور نیشنل اسمبلی کے اندر ایک ریزولوشن پاس ہوگا۔ اگر قرارداد پاس ہوگی تو وہ 120 دن کے لیے ایکسٹینڈ ہوگا، اگر قرارداد پاس نہیں ہوگی تو وہ مزید ایکسٹینڈ نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے کس طرح کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو اپنی مرضی سے امینڈ کرتے آئے ہیں، اور اپنی مرضی سے یہ امینڈ کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مقدس کتاب ہے اور اس کو فالو کرنا ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے، اور امینڈمنٹ یہ اپنی مرضی سے کرتے آتے ہیں۔ اب کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس یہ پاور نہیں رہی کہ وہ دوبارہ اس کو ایکسٹینڈ کر سکے، اور حکومت پاکستان نہیں سمجھتی کہ اگر ہم قومی اسمبلی میں اس کو لے کے جائیں گے تو کہیں اس کی قرارداد پاس ہو سکے گی، اس لیے کیونکہ سینٹ میں پاس ہونا بڑا مشکل ہے، اس لیے وہ ایک نیا آرڈیننس لے کے آنے کی تیاری کر رہے ہیں جو 120 دن مزید ریسکیو کرے گا حکومت کو۔ اب جہاں پر اس جو آرڈیننس تھا، اس آرڈیننس میں دو چیزیں بڑی اہم تھیں، میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا تھا، اس کے ایک آرٹیکل کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس میں کون کون سی چیزیں امینڈ کی گئی تھیں۔ اس میں بیسیکلی 3 جو شعبہ ہے زندگی ہے ان کو بینیفٹ دیا گیا تھا۔ ایک بیوروکریسی کو دیا گیا تھا، وہاں مس یوز آف اتھارٹی کی ڈیفینیشن کو چینج کیا گیا تھا، اور مس یوز آف اتھارٹی میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر مس یوز آف اتھارٹی گڈ انٹینشن میں کی گئی ہے اور جس سے ظاہری طور پر یہ نظر نہیں آتا کہ اس نے اس میں سے کوئی بینیفٹ لیا ہے، تو وہ بیوروکریٹ اور وہ مس یوز آف اتھارٹی بھی اس آرڈیننس کے تحت اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا، وہ اس کے تحت نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ جو بزنس مین ہیں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جو ٹیکسز سے ریلیٹڈ کیسز ہوں گے وہ بھی اب وہ ٹیکس اتھارٹیز اس کے اوپر کارروائی کریں گے، نیب آرڈیننس اس کے اوپر کارروائی نہیں کرے گا۔ ٹیکس چوروں کو بھی اس میں ریلیف دیا گیا تھا، اور اسی طرح جو پولیٹیشنز ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو مختلف وقتوں میں مختلف پبلک آفس ہولڈ کرتے رہے ہیں، ان کو بھی اس میں ریلیف دیا گیا تھا۔
اس نیب آرڈیننس میں۔ اب کیونکہ نیب آرڈیننس وہ ختم ہو چکا ہے، تو جب تک نیا آرڈیننس نہیں آتا تب تک تو نیب ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ اگر نیب یہ سمجھتا ہے کہ کچھ بیوروکریٹس ہیں یا سیاستدان ہیں یا بزنس مین ہیں جن کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تو نیب ان دنوں میں جب تک ایک نیا آرڈیننس نہیں آتا تب تک نیب کی تلوار ان بیوروکریٹس کے اوپر، سیاستدانوں اور بزنس مینوں کے اوپر لٹکتی رہے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ نیب آرڈیننس آیا تھا تو شروع میں ہماری جو اپوزیشن ہے اس نے بہت شور مچایا تھا، بڑی باتیں کی تھیں، بہت دعوے کیے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ خاموش ہو گئے، اور اس جو آرڈیننس ہے اس سے سب سے زیادہ بینیفٹ لینے والی ہی اپوزیشن ہے۔ اپوزیشن کے کافی لوگوں نے اس آرڈیننس کا سہارا لیتے ہوئے مختلف کیسوں سے بریت حاصل کی ہے، اور اس میں سب سے بڑی جو مثال ہمارے سامنے ہے وہ سابقہ وزیر اعظم ہیں کیانی، جنہوں نے یہ ریلیف لیا تھا راجہ پرویز اشرف نے، جو سابقہ وزیر اعظم تھے راجہ پرویز اشرف نے، انہوں نے ریلیف لیا تھا اس سے، اور نیب عدالت لاہور نے اس آرڈیننس کی وجہ سے ان کو ایک ریفرنس میں بری کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ باقی مختلف بیوروکریٹ، مختلف سیاستدان وقتاً فوقتاً کچھ کی اپلیکیشنز ابھی پینڈنگ ہیں، ان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو جیلی اکاؤنٹس کیس والے ہیں، جو اومنی گروپ کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اپلیکیشن دی ہوئی ہے بریت کی، وہ ابھی پینڈنگ ہے، اور باقی لوگوں نے بھی اس سے ریلیف لیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے، جو ایک نئی اس کے اوپر بات چل رہی ہے، اب شیری رحمان کا یہ کہنا ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈر ہیں اور اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ میں، ان کا یہ کہنا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی نیا آرڈیننس لایا گیا جس میں ہمیں نہ پوچھا گیا تو ہم اس آرڈیننس کے سامنے آئیں گے اور ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیں گے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ آرڈیننس کے حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ کے مختلف فیصلے آ چکے ہیں، اب یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ اگر آرڈیننس آ بھی جائے تو اس آرڈیننس کو عدالتوں میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے، اور عدالتوں میں چیلنج کر کے اس کو سیٹ اسائڈ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ یہ نیب آرڈیننس بھی چیلنج کیا گیا تھا، بعد میں انہوں نے واپس لے لیا تھا کیونکہ اپوزیشن کے یہ اپنے فائدے میں تھا۔ اب دو ہی چیزیں ہیں، یا تو آرڈیننس لا کر قانون سازی کی جائے اور کچھ عرصہ قانون کو ریفارمز لائی جائیں اور آرڈیننس کے ذریعے اس کو دیکھا جائے۔ اب اگر آرڈیننس نہیں لایا جاتا اور آرڈیننس کی راہ میں یہ روڑے اٹکاتے ہیں یا عدالتوں میں چلے جاتے ہیں اور عدالتیں ان آرڈیننس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیتی ہیں، تو اس کے بعد پھر کیا آپشن رہتی ہے؟ اس کے بعد آپشن رہتی ہے پارلیمنٹ کی۔ پارلیمنٹ میں کوئی بھی قانون پاس کرنا ہے تو سمپل میجورٹی چاہیے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے اگر امینڈمنٹ کرنی ہے، باقی کوئی قانون سازی کرنی ہے تو سمپل میجورٹی چاہیے۔ اب قومی اسمبلی میں تو سمپل میجورٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس، لیکن سینٹ میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کوئی بھی قانون پاس کرنے سے آ رہی ہے۔ اب اس میں یہ چاہتے یہ ہیں کہ جو ہماری جو اپوزیشن ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں بارگیننگ کرے، اور بارگیننگ کرنے کے بعد وہ ریلیف لے اور وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بچائے، تبھی وہ قانون سازی کرنے دے گی، یا کوئی ایسا قانون جو اپوزیشن میں میجورٹی وہ لوگ ہیں جن کے خلاف کیسز چاہ رہے ہیں، وہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسا قانون بنے جس کی وجہ سے ان کو کل پوچھا جائے، تو وہ کبھی بھی قانون سازی نہیں ہونے دیں گے، اور وہ قانون سازی نہیں ہونے دیں گے تو ہمارے قانون میں یہ جو گیپ ہے اور ہمارے سسٹم میں یہ جو گیپ ہے یہ ایسے ہی رہے گا، اور شاید ہمارا ملک جو ترقی کا خواب ہم نے دیکھا تھا وہ پورا نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں قانون میں امینڈمنٹ ہی نہیں ہونے دی جاتی، اور جب قانون میں امینڈمنٹ نہیں ہوگی تو کبھی بھی ہمارے ملک میں اچھے قوانین نہیں آئیں گے، ہمارے ملک میں وہی پرانے قوانین چلتے آئیں گے۔ ان پرانے قوانین کو انگریز کے بنائے ہوئے وہ قوانین ہیں، اس میں ہمیشہ جو نوکر شاہی ہے اس کو ریلیف دیا گیا ہے، اس میں ہمیشہ جگیرداروں کو ریلیف دیا گیا ہے، اس میں ایسے لیکیوناز ڈالے گئے ہیں کہ جس میں ہر بندہ اس کا بینیفٹ لیتے ہوئے اس کو اس کا بینیفٹ لیتے ہوئے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اس قانون کے کٹہرے سے۔ اب دو چیزیں ہیں، یا تو حکومت اب نیا آرڈیننس لائے گی، کیونکہ اس آرڈیننس کو بھی حکومت اب مزید ایکسٹینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، 18ویں ترمیم حکومت کے راہ میں حائل ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن تو خود چاہتی ہے
کہ نیب کے جو قوانین ہیں ان کو چینج کیا جائے، یہی بات خیری رحمان نے کی ہے، لیکن وہ تو سرے سے ہی نیب کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، یا وہ نیب کو اپاہج بنانا چاہتے ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ احتساب ہو ہی نہیں، کیونکہ جب یہ نیب آرڈیننس آیا تھا تو پی ٹی آئی کے اندر کے لوگوں نے اس کے اوپر سوالات کھڑے کیے تھے کہ یہ جو ہمارا ایجنڈا تھا کہ ہم سب کو ایک کٹہرے میں رکھ کے احتساب کریں گے اور سب کو ہم ایک ہی نظر سے دیکھیں گے، یہ کہیں اس کے اوپر سودے بازی ہو رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ اس کے حوالے سے پریشان تھے۔ اب اگر اپوزیشن کی مان لی جائے تو اپوزیشن تو نیب ختم کرنے کے در پہ ہے، تو اپوزیشن اگر کوئی پارلیمنٹ میں قانون بنانے بھی دے تو وہ قانون وہ بنانے دے گی جو ان کے مقصد کا ہو، اس کے علاوہ وہ قانون سازی نہیں کرنے دے گی، اور عمران خان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب عمران خان نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ سرمایہ دار جنہوں نے پوری دنیا سے پاکستان میں انویسٹمنٹ لانی ہے وہ بھی کھڑے ہو گئے ہیں، بیوروکریسی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب بیوروکریسی کا سسٹم عمران خان اکیلے چینج نہیں کر سکتے، اگر کوئی کسی کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، کسی کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے تو عدالتیں اس کے اوپر ایکشن لے لیتی ہیں، اس لیے عمران خان کو مجبوراً یہ آرڈیننس لانا پڑا تھا، اور اب مزید ایک نئے آرڈیننس لا کر کام چلانا پڑے گا اور ان مشکل حالات سے نکلنا پڑے گا، یہاں تک کہ عمران خان کو سمپل میجورٹی ملے، عمران خان کو جو میجورٹی سیٹس ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں ملیں، اور اس کے بعد عمران خان ایک پوزیشن میں ہو کہ وہ قانون سازی کر سکے اور ان قوانین کو چینج کرے، اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے عام آدمی کے ساتھ اور جو بینیفٹ لے رہا ہے ہمارا طاقتور آدمی، تب ہی ان کے گربان پکڑے جائیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہر کام اس ملک میں، ہر مسئلے کا حل پارلیمنٹ کے پاس ہے، کیونکہ ہر مسئلے کا حل ہوگا نظام کے ذریعے اور قانون کے ذریعے، اور قانون اور نظام ریفارم یا امینڈمنٹ کر سکتی ہے پارلیمنٹ، اور پارلیمنٹ تب کروا سکے گا عمران خان جب عمران خان کے پاس میجورٹی ہوگی، اس لیے آرڈیننس کے ذریعے کام چلایا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ اللہ کرے ایسے حالات ملک میں بنے کہ عمران خان کو میجورٹی ملے اور اس قانون میں ریفارمز آئیں، اصلاحات ہوں، اور اس نظام میں ریفارمز آئیں اور اس قانون میں امینڈمنٹ ہو۔ بہت شکریہ۔